اور اس کے بعد دیکھیں آپ کہ 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے. 28واں پارہ جب شروع ہوتا ہے اس میں سب سے پہلی سورت ہے سورہ مجادلہ, اور اس کے اندر اس کی شروعات ہی میں ایک واقعہ بیان کیا گیا. عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ اگر کسی مرد کو اپنی بیوی کو الگ کرنا ہوتا تھا تو وہ یہ کہہ دیتا کہ انت علیہ کظہر امی, تو میرے اوپر اسی طریقے سے حرام ہے جس طریقے سے میری ماں کی پیٹھ میرے اوپر حرام. عورت الگ ہو جایا کرتی تھی. خولہ بنت ثعلبہ سے بھی ان کے شوہر اوس ابن صامت نے کہہ دیا. یہ روتی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئیں. حجرہ عائشہ ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچی اور آ کر کہنے لگی ہیں اللہ کے نبی کچھ کیجئے, میرے شوہر نے مجھے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اے بی بی کچھ نہیں ہو سکتا, تمہارے شوہر نے تمہیں حرام کر لیا, عرب کا رواج ہے, اب تم اس کے اوپر حرام ہو گئی ہو. کہنے لگی اے اللہ کے نبی کچھ تو کیجئے, میں نے اپنی ساری جوانی تو اوس ابن صامت کے ساتھ میں گزاری ہے, اب یہ بڑھاپا لے کر میں کس کے پاس میں جاؤں گی؟ چلو ٹھیک ہے بڑھاپے میں کوئی دوسرا نکاح بھی کر لوں, لیکن میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اگر میں پالتی ہوں میں کھلاؤں گی کہاں سے, پلاؤں گی کہاں سے؟ اور بچے اگر اپنے شوہر کو دے دیتی ہوں تو شوہر اس طریقے سے بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا جس طریقے سے ماں کرتی ہے. ہم تینوں کی زندگی برباد ہو جائے گی, اوس ابن صامت کی بھی, میری بھی, اور میرے بچوں کی بھی. اے اللہ کے نبی کچھ کیجئے. حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں اتنے دھیمے دھیمے باتیں کر رہی تھیں کہ مجھے بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا باتیں کر رہی ہیں. آپ نے منع کر دیا تو خولہ بنت ثعلبہ حجرہ عائشہ سے باہر نکلی, مسجد نبوی کے اندر گئیں, اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ دیا, رونے لگیں. اے اللہ اب تو کچھ کر, اے اللہ تو اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے, اے اللہ تو اپنے بندوں کی فریادوں کو پورا کرنے والا ہے, سننے والا ہے, کچھ کر. اللہ نے اپنے بندی کو جب اپنے سامنے روتے ہوئے دیکھا, آسمان سے جبریل امین کو نازل فرمایا قرآن کریم کی آیتیں لے کر, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اے نبی اللہ رب العالمین نے اس عورت کی باتوں کو سن لیا ہے جو عورت اپنے شوہر کے تعلق سے آپ سے جھگڑا کر رہی تھی, آپ کے پاس میں آ کے جھگڑا کر رہی تھی, اللہ نے سن لیا. حضرت عائشہ فرمانے لگی میں اسی کمرے میں بیٹھی تھی, میں نہیں سن سکی کہ کیا بات ہوئی, لیکن اللہ رب العالمین نے 7ویں آسمان پر عرش سے سن لیا کہ ان دونوں کے اندر کیا بات, دونوں کی آپس میں کیا باتیں ہو رہی ہیں. اور آسمان سے جبریل امین کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور میرے نبی کو جا کے بتا دو کہ آج سے اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ تم میری ماں کی طرح میرے اوپر حرام ہے, تو وہ عورت حرام نہیں ہوگی, وہ ماں نہیں بن جائے گی, کیونکہ ماں تو وہ ہوتی ہے جو جنم دیتی ہے, لیکن ہاں اتنا ضرور ہوگا کہ شوہر کو پھر اس کے بدلے میں غلام آزاد کرنا پڑے گا. یہ سزا دی اللہ رب العالمین. نہیں کہہ سکتے کہ تو میرے اوپر اسی طریقے سے حرام ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ میرے اوپر حرام ہے. ایک غلام کو آزاد کرو, اگر نہیں کر سکتے تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھو. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا, اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے فرمایا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا, تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. یا تو غلام آزاد کر دو, یا لگاتار پے در پہ, بیچ میں گیپ نہیں, بیچ میں چھوٹنا نہیں چاہیے, لگاتار 2 مہینے روزے رکھو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو, تب تم اپنی بیوی کو ہاتھ لگا سکتے ہو, اپنی بیوی کو چھو سکتے ہو, اس سے پہلے نہیں چھو سکتے. یہ سزا دی اللہ رب العالمین نے. عرب کا اس رواج کو, اس رسم کو ختم کر دیا. اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مرد نے غلطی کی ہے تو اللہ نے سزا کس کو دی؟ مرد کو دی. شوہر نے غلطی کی ہے تو اللہ نے سزا کس کو دی؟ شوہر کو دی. آج ہمارے یہاں الٹا ہے, مرد غلطی کرتا ہے, شوہر غلطی کرتا ہے, اور سزا ہم عورت کو دیتے ہیں, حلالہ عورت سے کرواتے ہیں. آپ نے غلطی کی, آپ نے طلاق 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 کہا ہے, غلطی آپ کرے, سزا عورت کاٹے.
اور سزا عورت کو ملے، یہ کون سی الٹی گنگا ہم لوگوں نے بہا دی ہے؟ اللہ رب العالمین نے مرد کو سزا دی کہ تو غلام آزاد کر، تو 2 مہینے کے روزے رکھ، تجھے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ عورت نے غلطی نہیں کی ہے، غلطی تو نے کی ہے۔ اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں، یہ جو کفارہ بیان کیا گیا ہے نا، غلام کو آزاد کرنا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 2 مہینے کے روزے رکھنا، اگر کوئی شوہر روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے، جمع کر لے، تو اس کے اوپر بھی یہی کفارہ ہے۔ یہ کام پھر اس کو بھی کرنا پڑے گا، اس کے گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو بھی، اس شوہر کو بھی پھر یہی کام کرنا پڑے گا، یا غلام آزاد کرے یا پھر اب 2 مہینے کے روزے رکھ یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، تب تو آزاد ہوگا۔ تو یہ بیان فرمائے۔ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نکل کے جا رہے تھے مسجد نبوی سے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، بادشاہ تھے۔ ایک بوڑھی عورت آئی، عمر ادھر آ۔ حضرت عمر فاروق پہنچ گئے، جی اماں کیا بات ہے؟ ادھر بات سن، اور بات سنانے لگی، بڑی دیر تک باتیں کرتی رہی۔ بوڑھے آدمیوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے، اگر کسی کو پکڑ لیا بہت دیر تک کچھ نہ کچھ آپ کو سناتے رہیں گے۔ وہ معاملہ ہوتا ہے بوڑھوں کا۔ بس حضرت عمر کو بلایا کہ ادھر آ بات سن، بس پہنچ گئے، جی کیا بات ہے؟ سنانا شروع کر دیا۔ بہت دیر ہو گئی، صحابہ کھڑے انتظار میں کہ ابھی آئیں گے حضرت عمر فاروق، تو سب سارے ساتھی، سارے صحابی کھڑے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بہت دیر کے بعد جب وہ بوڑھی عورت چلی گئی، پوچھنے لگے عمر سے کہ کون تھا یہ، کتنی دیر سے آپ ان کی باتوں کو سن رہے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جانتے ہو یہ کون تھیں؟ یہ خولہ بنت سالمہ تھیں۔ یہ وہ خولہ بنت سالمہ ہیں جن کی باتوں کو اللہ نے 7ویں آسمان پر عرش پر سنا ہے، تو عمر کی کیا مجال ہے جو خولہ بنت سالمہ کی باتوں کو نہ سنے؟ میرے اندر اتنی مجال کہ جس کی باتوں کو اللہ نے سنا ہو عمر نہ سنے۔ تو شروعات کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا کہ قد سمع اللہ قول التی، اللہ نے اس عورت کی باتوں کو سن لیا جو آپ کے پاس مسئلے کو لے کر آئی تھی۔ اور سورہ مجادلہ کے بعد سورہ حشر آتی ہے۔ سورہ حشر کے اندر جو مدینہ کے رہنے والے صحابی تھے، ان کی ایک بہت ہی بہترین صفت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے مدینہ کے اندر جو ساتھی رہا کرتے تھے یا جو مسلمان رہا کرتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ بہت مالدار تھے۔ اب جتنے بھی مکہ سے ہجرت کر کے لوگ آ جائیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی دقت نہیں ہوگی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ لوگ بھی تھے، کھیتی کسانی کرتے تھے، میڈیم تھے، کچھ اور غریب بھی تھے، تھوڑے سے مالدار بھی تھے، لیکن اتنا نہیں تھے کہ جو آ جائے ٹھیک ہے، جو آ جائے ٹھیک ہے۔ ان کو بھی ضرورت تھی، وہ بھی پریشان تھے، ان کے بھی گھر بار تھے، سب کچھ تھا ان کے ساتھ۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ، جب ان کے پاس میں لوگ ہجرت کر کے آنے لگے مدینہ کے رہنے والے صحابیوں کے پاس، مدینہ کے رہنے والے ساتھیوں کے پاس، يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ، تو ان لوگوں نے ان مہاجرین ساتھیوں سے نفرت نہیں کی بلکہ ان سے محبت سے پیش آئے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان تمام ساتھیوں کے درمیان میں کسی چیز کو تقسیم کیا کرتے تھے، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کو تھوڑا زیادہ دیا کرتے تھے، اس لیے کہ مہاجرین کے پاس میں مکان نہیں، دکان نہیں، کاروبار نہیں، تجارت نہیں، کچھ بھی نہیں، تو مہاجرین کو تھوڑا زیادہ دے دیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی، آپ کے ساتھیوں میں سے تو ایسے لوگ بھی ہیں وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، ان کے دل کے اندر تھوڑی سی بھی تنگی نہیں آتی کہ مجھے کم مل رہا ہے اور میرے ساتھی کو زیادہ دیا جا رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ان کو۔ بلکہ کئی موقعوں پر تو ایسا بھی ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجر دونوں کو بلایا کہ آؤ یہ سامان ہے لے جاؤ، آئے تو دونوں، لیکن اس کے بعد میں انصار ساتھیوں نے، صحابیوں نے کہا اللہ کے نبی آپ میرے مہاجرین بھائیوں کو سب انہی میں بانٹ دیجئے، مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ضرورت تو ان کو بھی ہوتی ہے لیکن یہ منع کر دیتے ہیں، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کا ایثار ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا ایثار ہے جو اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ اور صحابیوں کے ساتھ میں کیا کرتے تھے۔ آج تو جو کچھ بھی ہو سب کچھ ہمیں دے دو، پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہمارے گھر بار سمجھ جائے، ہمارا یہ تمام کام ہو جائے،
آج کسی انسان کے پاس تھوڑا سا بھی عہدہ آ جائے، کوئی منتری بن جائے، منسٹر بن جائے، جتنی سروس نکل رہی ہے اپنے ہی گھر کے لڑکے، جتنا کام نکل رہا ہے سب اپنے گھر کے، ٹھیکے مل رہے ہیں، کانٹریکٹ مل رہا ہے، وہ اس کو، یہ اس کو، چچا کو دے دو، سب اپنے کو دے دو، دوسرا جائے بھاڑ میں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا نام ایثار نہیں ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ ہمیں ملے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دو، حاجتم مما اوتو، اگرچہ ضرورت ہو، ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، لیکن دوسروں کو ترجیح دی جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کام تھا۔ سورہ حشر کے بعد ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ ممتحنہ۔ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، اے میرے نبی، آپ کے پاس میں بہت ساری عورتیں ایسی آتی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہم اسلام لا چکے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، یا آپ اپنے ہاتھ پر مجھ سے بیعت کر لیجئے، ہم مسلمان ہونے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا آپ جب ان سے بیعت لیا کریں تو کن چیزوں کے بارے میں آپ ان سے کہا کریں؟ فرمایا آپ ان سے جب بھی بیعت لے تو ان سے کہیں کہ الا اللہ یشرکنا باللہ شیئا، آج کے بعد تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گی۔ سب سے پہلے کسی کو شریک نہیں کرو گی، شرک سے منع کیا جا رہا ہے۔ الا اللہ یشرکنا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گی، آپ اس بات پر ان سے بیعت لیجئے۔ ولا یزنینا، اور زنا نہیں، ولا یسرقنا، چوری نہیں کرو گی، ولا یزنینا، اور زنا نہیں کرو گی، ولا یقتلنا اولادہن، اور اپنے اولاد کو قتل نہیں کرو گی، اپنے بچوں کو نہیں مارو گی، ولا یاتین ببہتان، اور تہمتیں نہیں لگاؤ گی۔ ان تمام چیزوں کے اوپر آپ ان سے بیعت لیا کریں۔ ولا یعصینک فی معروف، اور کبھی بھی نبی کی نافرمانی نہیں کرو گی۔ اگر یہ تمام چیزیں ماننے پر یہ راضی ہو جائیں، اے اللہ کے نبی آپ ان سے بیعت لے لیں، اور اگر یہ منع کرتی ہیں تو آپ کو ان سے بیعت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کتنی چیزیں بتائیں؟ شرک نہیں کرو گی، پھر اس کے بعد 4 ایسے گناہ کا ذکر فرمایا، قتل نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، بہتان نہیں لگاؤ گی، یہ 4 گناہ کا ذکر فرمایا شرک کے بعد، کیونکہ مکہ کے اندر سب سے زیادہ یہی 5 گناہ پھیلے ہوئے تھے۔ وہ سب سے پہلے تو شرک بہت کرتے تھے، مکہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اس سے زیادہ اور شرک کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ تو پہلی چیز شرک نہیں کرو گی۔ اس کے بعد 4 چیزوں کا ذکر فرمایا، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، قتل نہیں کرو گی، بہتان نہیں لگاؤ گی۔ اگر غور کیا جائے تو آپ اندازہ کریں گے کہ یہ چاروں وہ گناہ ہیں جن گناہ کے اوپر اسلام میں حد لگائی جاتی ہے۔ اگر چوری کرتا ہے کوئی تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں، قتل کرتا ہے تو بدلے میں قتل کر دیا جائے، زنا کرتا ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں، اور بہتان لگاتا ہے تو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ یہ چاروں وہ گناہ بیان کیے جا رہے ہیں جن گناہوں کے اوپر حد لگائی جاتی ہے۔ قتل کے بہت سارے طریقے ہیں، اس میں سے ایک طریقہ تو وہی تھا جو نبی کے زمانے میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، ایک طریقہ تو یہ تھا۔ لیکن آپ کو شاید سن کے حیرت ہوگی، صرف بیٹیوں ہی کو نہیں مارتے تھے، وہ بیٹوں کو بھی مار دیا کرتے تھے۔ بیٹیوں کو تو اس لیے کہ اس کو پالیں گے تو ذلت اور بے عزتی، بدنامی، اور بیٹوں کو اس لیے مار دیتے تھے کہ لا تقتلوا اولادکم من املاق، کھلائیں گے کہاں سے ان کو، بیٹوں کو بھی مار دیا کرتے تھے۔ اور ایک اور عجیب بات بتاؤں قرآن کی، ہم لوگ آج تک یہی سمجھتے تھے کہ ماں چاہتی تھی کہ بچے کو پالیں، لیکن باپ جا کے مار کے آتا تھا۔ لیکن اللہ نے جب یہ آیت نازل فرمائی کہ وَلَا تَقْتُلْنَا أَوْلَادَنَا، اے عورتوں تم اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گی، تو پتا چلا کہ عورتیں بھی کبھی کبھی راضی ہوتی تھیں کہ جاؤ مار دو بچے کو، عورتیں بھی راضی ہوتی تھیں۔ تو عورتوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گی۔ اگر اس بات کو لے لیا جائے اور پھر آج کے دور کا دیکھا جائے، آج دیکھ لیجئے ایبارشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، لوگ جاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ وہی طریقہ تو ہے، بس فرق صرف اتنا آیا
کہ پہلے باہر آنے کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد قتل کرتے تھے، اور ابھی دنیا میں آنے سے پہلے قتل کر دیتے ہیں، قتل کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ کیا کرتے ہیں؟ ایبورشن ہو رہا ہے، اسقاط حمل ہو رہا ہے، یہ بھی قتل ہے۔ اس سے مردوں کو بھی رکنا ہے اور اس میں عورتوں کو بھی رکنا ہے، اگر عورتیں بھی اس کے اندر شامل ہیں تو قتل کا حکم، جو منع کا حکم ہے کہ قتل نہیں کرو گے، تو مردوں کے لیے بھی ہے، لیکن اس آیت کے اندر عورتوں کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ قتل نہیں کرو گی۔ اس میں بہت سارا وہ بھی تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو آج کل ناجائز بچے ہوتے ہیں، پھر گرا دیے جاتے ہیں، ابورشن کرا دیا جاتا ہے، یہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہے۔ اور ایک چیز یہ بتائی گئی کہ بہتان نہیں لگاؤ گی۔ ایک بہتان کا طریقہ تو وہ ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ کسی دوسرے کے اوپر الزام لگا دینا کہ میں نے ایسے ایسا دیکھا ہے، اس نے ایسا ایسا کیا ہے۔ ایک بہتان کا طریقہ تو وہ ہے جو ہم سب جانتے ہیں، اور ایک بہتان کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بچہ تو کسی اور کا ہو لیکن شوہر کو یہ بتائے کہ تیرا ہی ہے، شوہر سے یہ کہے کہ یہ تیرا ہی ہے، اور شوہر ساری زندگی یہی سمجھتا رہے کہ یہ بچہ میرا ہی ہے، جبکہ بچہ اس کا نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی بہتان ہے، زنا ہے، بہتان ہے یہ۔ تو اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی نہیں کرنا ہے کہ اولاد تو کسی اور کی ہو، شوہر کو ساری زندگی بے وقوف بنایا جائے، تیرا ہے۔ اس سے بھی یہ ساری چیزیں، یہ ساری کنڈیشن کو اگر یہ مانتی ہیں، اے اللہ کے نبی آپ ان سے بیعت لے لیجئے، آپ ان سے بیعت کر لیجئے۔ اب مردوں سے بیعت کرنے کا طریقہ تو پیارے نبی کا یہ تھا کہ آپ ایسے ہاتھ بڑھاتے تھے، وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد میں کلمہ پڑھا دیا جاتا تھا، یہ تمام چیزیں ان سے کہہ دی جاتی تھیں۔ لیکن عورتوں سے بیعت کرنے کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ عورتوں کے آپ کے ہاتھ میں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے بیعت لیتے تھے تو پردے کے پیچھے سے بیعت لیتے تھے، آواز سے بول کر صرف بیعت لیا کرتے تھے۔ ہاتھ سے چھونا یا ہاتھ پر ہاتھ رکھنا، اس طریقے کی کوئی بھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آیا انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا، بخاری کی روایت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ چھونا بھی پسند نہیں کرتے تھے کسی غیر عورت کو، ہاتھ ملانا، چھونا، بیعت کرنا یہ بھی نہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ بیعت کرتے ہیں نا، آج بھی بیعت ہوتی ہے، آپ چلے جائیے کہاں کہاں پر کس طریقے کی بیعتیں ہو رہی ہیں، یہ فلانے صاحب ہیں ان کی بیعت ہو جاؤ، یہ فلانے بزرگ ہیں ان کی بیعت ہو جاؤ، یہ فلانے اور کوئی فرق نہیں۔ مرد آ رہا ہے وہ بھی ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کر رہا ہے، عورت آ رہی ہے وہ بھی ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہی ہے، اور اب تو کچھ تو اس قسم کے ایڈوانس قسم کے آ گئے، وہ تو سیدھے جھپی ڈال لیتے ہیں، آجا گلے ہی لگ جاتے ہیں سیدھے، اور بیعت ہو رہی ہے، گلے لگا لگا کر بھی بیعتیں ہو رہی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اصلی پیر تھے انہوں نے کبھی عورت کو چھوا بھی نہیں، غیر عورت کو چھوا بھی نہیں، اور یہ جتنے ہیں نا، یہ جو گلے لگا لگا کے بیعت کروا رہے ہیں، اصلی نہیں، یہ جعلی ہیں۔ اگر یہ بھی اصلی پیر ہوتے اور اصلی ولی ہوتے تو اس ولی کو، اس نبی کو جس کی بات پر عمل کیا جا رہا ہے تو اس کی اس بات پر بھی عمل ہوتا اور عورتوں کو چھوا نہیں جاتا۔ لیکن آپ دیکھیے حالات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے جب بیعت لیتے تھے تو ان کو ٹچ نہیں کرتے تھے، صرف بول کے بیعت لے لیا جاتا تھا، پردے کے پیچھے عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ اس کے بعد دیکھیے سورہ جمعہ کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام بتائے کہ نبی کے 4 کام ہوتے ہیں۔ کون سے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہی وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو امیوں کے درمیان میں بھیجا، انہی میں سے انہی امیوں کے درمیان میں رسول کو بھیجا جس رسول کا کام یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، جو آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 4 کام تھے جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے۔ کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، تزکیہ نفس کرنا، اور اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سنانا، یہ 4 کام۔ یہودی جنہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر آئے، امیوں کے بیچ میں آئے، ان پڑھوں کے بیچ میں آئے، جاہلوں کے بیچ میں آئے، تو انہوں نے کیا کیا؟
ماننے سے انکار کر دیا. کہنے لگے ہم کیسے مان لیں, یہ امیوں کے درمیان میں آئے ہیں اور ہم لوگ تو بہت پڑھے لکھے ہیں, ہمارے پاس کتاب ہے, کتاب کا علم ہے, ہمارے پاس پہلے سے ہی کتاب موجود ہے, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور یہ ہم ان لوگوں کی بات کیسے مان لیں. میں نے ایک بار بتایا تھا کہ عرب کے لوگ بولنے میں اتنے ماہر تھے کہ وہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے اور باقی ساری دنیا کو عجمی یعنی گونگا کہا کرتے تھے کہ انہیں بولنا نہیں آتا. اور یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو اتنا پڑھا لکھا سمجھتے تھے کہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں, باقی ساری دنیا کے لوگوں کو وہ لوگ امی کہا کرتے تھے کہ یہ جاہل ہیں, یہ ان پڑھ ہیں. یہ یہودیوں کا معاملہ تھا. اور اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے بعد ایک آیت اور بیان فرمائی, وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ, فرمایا امیوں کے اندر تو نبی بھیجا لیکن یہ نبی دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہیں. مطلب یہ ہوا کہ اب دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تھا, سب کے لیے بھیجا تھا. حدیثوں کے اندر آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے سلمان فارسی کو یوں ہاتھ لگایا اور فرمایا کہ اے سلمان, تیری قوم کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے, اگر یہ ایمان اور اسلام ثریا ستارے پر, جو بہت سب سے زیادہ بلندی پر ہوتا ہے, اگر یہ اسلام ثریا ستارے پر بھی چلا جائے گا اس کو بھی وہاں سے لے آئیں گے, اس اسلام کو بھی, دین کو بھی وہاں سے بھی لے آئیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بالکل صحیح ثابت ہوئی. حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے. اللہ رب العالمین نے فارس کے اندر ایسے ایسے فقیہوں کو, ایسے ایسے فقہا اور ایسے ایسے محدثین کو پیدا فرمایا. آپ مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے, یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ فارس کے رہنے والے تھے. ایسے ایسے فقیہ اور ایسے ایسے محدث پھر اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے نبی بن کر آئے تھے. اس کے بعد میں سورہ منافقون شروع ہو رہی ہے. سورہ منافقون میں اللہ نے یہ فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. یہاں ایک غور کرنے کی بات یہ ہے, اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم. یہاں اولاد سے پہلے مال کا ذکر فرمایا, جبکہ انسان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا مال سے, تو وہ اولاد کہے گا کہ اولاد چاہیے. پیسہ کتنا بھی خرچ ہو جائے میرے بیٹے کو کچھ ہونا نہیں چاہیے. یہی تو ڈائلاگ بازی کرتے ہیں نا سب. ہاں, تو مال سے زیادہ اولاد پیاری ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ جتنا چاہو پیسہ لے لو, بیٹے کو بچا لو, بولتے ہیں کہ نہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ پیسے کی کوئی ویلیو نہیں, پیسے کی کوئی اوقات نہیں, بچہ بچنا چاہیے, بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن قرآن کو جب آپ پڑھیں گے تو اللہ نے اکثر جگہوں پر بیٹوں کو, اولاد کو بعد میں ذکر کیا, مال کو پہلے ذکر کیا. مال کو پہلے ذکر کیا ہے, اولاد کو ذکر بعد میں کیا ہے اللہ نے اکثر جگہوں پر. یہاں پر بھی لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے, آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر انسان کے پاس میں مال ہے اور پھر اللہ رب العالمین اولاد دے دے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا. لیکن اگر انسان کے پاس میں مال نہیں ہے اور اولادیں دے دے اللہ رب العالمین, تو ہر ٹائم فکر میں ڈوبا رہتا ہے, اب کیا کریں, کیا کریں, کیسے چلے گا, کیسے ہوگا, کیا کرنا چاہیے. مال کے بعد اگر اولاد مل جائے تو انسان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا, لیکن مال سے پہلے اگر اولاد مل جائے تو انسان فکر مند ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اکثر جگہوں پر قرآن کریم کے اندر پہلے مال کا ذکر فرمایا, بعد میں اولاد کا ذکر فرمایا. مال کی موجودگی میں اولاد کی خوشی زیادہ ہوتی ہے, اس لیے پہلے مال بعد میں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم. اور اسی آیت کے اندر آپ دیکھیں گے بیان فرمایا جا رہا ہے اگلی ہی آیت میں کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو, ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت کا وقت قریب آ جائے
لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا موقع دے دے، اے اللہ میں صدقہ کروں گا، نیک بن جاؤں گا، خوب خرچ کروں گا۔ اللہ کہے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز نہیں، موت کا وقت آ گیا تو ایک لمحے کے لیے نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ تو اللہ نے جو دیا ہے، مال و اولاد فتنہ ہے، لیکن ان کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ نعمت بھی بن جاتی ہیں۔ ان آیتوں کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے، صدقے کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو سورت ہے اس کا نام ہے سورۃ تغابن۔ اس کے اندر اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کی اجازت، اللہ کی اذن سے آتی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ مصیبت 3 طریقے کی ہوتی ہے، 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک انسان کے اوپر جو مصیبت آئی اس کے اپنے اعمال کے بدلے میں، اعمال کے نتیجے میں، اعمال کا نتیجہ، عمل ایسے کر رہا ہے کہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے پڑے ہیں اس کے اوپر۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ قرآن بیان کر رہا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر، یہ زمین کے اندر جو تم فساد دیکھ رہے ہو نا، بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کی لگائی ہوئی آگ کا نتیجہ ہے، ان کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ تو پہلی مصیبت انسان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے کام کی وجہ سے۔ دوسری مصیبت کبھی کبھی اللہ رب العالمین آزمانے کے طور پہ بھیج دیتا ہے۔ نبی تو معصوم ہوتے تھے نا، گناہوں سے پاک و صاف، لیکن کیا ہوا؟ ان کے اوپر کتنی مصیبتیں آئیں، تو وہ ان کے کرتوت کا نتیجہ نہیں تھی بلکہ وہ آزمائش تھی۔ تو اللہ رب العالمین کبھی کبھی مصیبتیں آزمائش کے طور پہ ڈال دیتا ہے۔ تو یہ دوسری قسم ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم کو آزمائیں گے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے اور تمام چیزوں کے۔ اور تیسری قسم مصیبت کی یہ ہے کہ وہ مصیبت آپ پر نہیں آنے والی تھی، وہ کسی دوسرے پر آنے والی تھی، آپ اس کی چپیٹ میں آ گئے۔ تیسری مصیبت یہ ہے۔ تو پہلی مصیبت جو کرتوت کے بدلے میں آئی اس کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ جو 2 بعد میں آئی ہیں کہ آپ چپیٹ میں آ گئے، اس کی آنا تو کسی اور پر تھی، آپ نکل کے جا رہے ہیں، مکان کسی اور کا گرنا تھا اور آپ اس کے سامنے سے نکل کے جا رہے تھے، آپ بھی اسی میں دب گئے، ٹانگ ٹوٹ گئی، ہٹ، اس طریقے کا کوئی معاملہ ہو گیا۔ تو یہ مصیبت اور جو آزمائش کے طور پہ جو مصیبت آئی ہے وہ مصیبت، اس مصیبت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پیر کے اندر کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مصیبت 3 طریقے کی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے تو ایک بات کہا کرتے تھے، آپ کہتے تھے کہ لا باس طہور انشاءاللہ، پریشان نہ ہو، اللہ رب العالمین اس بیماری کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اللہ اس پر بھی، ٹھوکر بھی اگر لگ جاتی ہے تو اس پر بھی اللہ رب العالمین ثواب عطا فرماتا ہے۔ مصیبت 3 طریقے کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں سورۃ طلاق ہے۔ سورۃ طلاق کے اندر ایک بہت پیاری بات بیان کی جا رہی ہے۔ آپ لوگ سب بزنس مین، تاجر پیشہ لوگ ہیں نا، تجارت کرتے ہیں، دیکھیے اس کو۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزیاں دیتا ہے کہ جہاں پر اس کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو روزی حاصل کرنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ روزی کا مالک اللہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ تو روزی کا مالک اللہ کو سمجھیے، اس پر بھروسہ کیجئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم ایسی جگہ سے روزی دیں گے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں پہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ دیکھیں صبح سے لے کے شام ہو گئی، دکان پہ بیٹھے بیٹھے کوئی کسٹمر نہیں، کوئی گاہک نہیں، 2-4 آئے بھی وہ بھی سر میں درد کر کے چلے گئے، لیا تو انہوں نے بھی کچھ نہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ پر بھروسہ کیجئے، روزی اللہ دیتا ہے۔ اگر یہ یقین پکا ہو جائے اللہ رب العالمین پر، صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے پتہ چلا شام کے وقت میں کوئی ایسا گاہک بھیج دیا، گراہک بھیج دیا، یا کچھ ایسا آرڈر آپ کے پاس میں آیا، آپ نے کہا ارے یہ تو 1 ہفتے بھی اگر گراہک نہ آئے تب بھی کام چل جائے گا۔ اتنا مال سپلائی، اتنے مال کی ڈیمانڈ، اتنے مال کا آرڈر، تو یہ سب کیا ہے؟ آپ کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، آپ کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اللہ رب العالمین کے اوپر، اللہ رب العالمین اتنا ہی زیادہ نوازے گا۔ فرمایا اور ایسی جگہ سے دوں گا
تمہارا خیال بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو روزی چاہیے تو اللہ پر بھروسہ کیجئے، روزی کا مالک اللہ رب العالمین ہے. اس کے بعد ایک بات اور، سورہ تحریم شروع ہو رہی ہے. سورہ تحریم میں اللہ رب العالمین نے ایک بات بیان فرمائی. کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، 2 کا انتقال ہو چکا تھا، 9 بیویاں آپ کی موجود تھیں. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کے گھر پہ رہا کرتے تھے. لیکن عصر کی نماز کے بعد 9 بیویاں جو آپ کی تھیں باقی سب کے گھر پہ جایا کرتے تھے. آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، کچھ لانا تو نہیں ہے. اس تمام چیزوں کے لیے عصر کے بعد سب کے گھر جاتے تھے، اور ویسے پورے دن جس کی باری ہوتی تھی اس کے گھر پہ رہا کرتے تھے. یہ آپ کے رہنے کا طریقہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی جن کا نام تھا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا. تو جب یہ اللہ کے نبی ان کے گھر جاتے تھے تو یہ شہد کا شربت بنا کے پلایا کرتی تھیں. ایک تو اللہ کے نبی کو شہد بہت پسند تھا، میٹھی چیز اللہ کے نبی کو پسند تھی، تو شہد کا شربت پلاتی تھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ان کے یہاں بیٹھا بھی کرتے تھے تو یہ شربت بھی دے دیتی تھیں، اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ ٹائم تھوڑا اور بیویوں کے مقابلے ان کے یہاں تھوڑا زیادہ ہو جاتا تھا. تو ان کو بہت اچھا لگتا تھا کہ ہمارے یہاں زیادہ بیٹھ گئے. اب وہ شربت اربت لانے میں جو بھی ٹائم لگتا ہو ان کا. اب جب زینب بنت جحش کے یہاں گئے اور وہاں پر جا کے انہوں نے شربت پیا، اور اس طریقے سے جب باقی بیویوں نے دیکھا کہ ارے ادھر ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، تو ایک دن ان لوگوں نے پلاننگ کی، اور اس میں سے خاص طور سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں نے مل کر ایک پلاننگ کی کہ اب جب اللہ کے نبی زینب کے گھر سے نکل کر آئیں تو ہم لوگ آپ سے یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی آپ کیا کھا کے آئے ہیں، کیا کچھ پی کے آئے ہیں، کیا آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر ایک پودا ہوتا تھا، جیسے اپنی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پیاز انسان کبھی کبھی کھا لیتا ہے تو کھانے والے کو احساس نہیں ہوتا کہ میرے منہ سے بو آ رہی ہے، لیکن جو آدمی اس سے باتیں کرتا ہے نا وہ اس کو لگتا ہے کہ یہ ابھی کچھ پیاز وغیرہ یا لہسن وغیرہ کھا کے آیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو یہ دونوں اکٹھا ہو کے آئیں اور کہا اللہ کے نبی آپ کیا مغافیر کھا کے آ رہے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں، تو میں نے تو شہد پیا ہے. تو کہا نہیں، آپ کے منہ سے آ تو وہی رہی ہے، مغافیر کی بو آ رہی ہے. اب آپ نے سوچا کہ اگر منہ سے بو آ رہی ہے تو میرے پاس تو فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کو تو بو پسند نہیں ہے، فرشتوں کو بدبو پسند نہیں، فرشتے نہیں جاتے ایسی جگہوں پر جہاں بدبو ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا آج سے میں شہد نہیں پیوں گا، آج سے میں شہد نہیں پیوں گا. اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، یہی سورہ تحریم، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے تم اس کو اپنے اوپر حرام کیسے کر سکتے ہو؟ تم حرام کیسے کر سکتے ہو جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا؟ تو پتہ یہ چلا کہ نبی اپنی مرضی سے کوئی چیز نہ حلال کر سکتے ہیں نہ حرام کر سکتے ہیں. پوری شریعت، پورا اسلام اللہ نے نازل فرمایا ہے، نبی کو بھی ویسے ہی ویسے فالو کرنا ہے جیسا اللہ نے بتایا. یہاں سے ایک چیز اور، آخری چیز دیکھ لیجئے، ایک چیز اور پتہ چلتی ہے. یہاں سے ایک عقیدے کی بات معلوم ہوئی. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو اپنی مرضی سے جو حلال ہو اس کو حرام کر سکتے تھے، یا جو حرام ہو اس کو حلال کر سکتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے حلال چیز کو حرام کر سکتے ہیں، حرام چیز کو حلال کر سکتے ہیں، تو پھر اللہ نے منع کیوں کیا؟ یا ایھا النبی لم تحرم، اللہ نے منع کیوں کیا؟ اور اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ نبی اپنی مرضی سے حلال کو حرام، حرام کو حلال نہیں کر سکتے، تو پھر عقیدے کی یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں تھے، یعنی آپ جو چاہیں وہ کر لیں، یہ نہیں کر سکتے تھے. بہت سارے لوگ، بہت سارے بھائی ہمارے مختار کل کا عقیدہ رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. مختار کل کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ ہر چیز کے اوپر کنٹرول، ہر چیز کے اوپر طاقت، ہر چیز کے اوپر قدرت. سورج کو نکالنا ہے، ڈبونا ہے، چاند کو نکالنا ہے، ڈبونا ہے،
کس کو روزی دینا ہے، کس کو کھانا دینا ہے، کس کو پانی دینا ہے، کس کو جنت دینا ہے، کس کو جہنم دینا ہے، بارش برسانا ہے، مارنا ہے، زندہ کرنا ہے، یہ تمام چیزوں کا اختیار رکھنے والے کو مختار کل کہا جاتا ہے، اور یہ تمام کا تمام اختیار اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختار کل تھے اور آپ بھی ان تمام چیزوں کا اختیار رکھتے تھے۔ اگر نبی بھی مختار کل ہیں تو پھر کسی حلال چیز کو حرام نہیں کر پا رہے ہیں، حرام چیز کو حلال نہیں کر پا رہے ہیں، اور ایک حلال چیز کو جب حرام کر لیا تو اللہ نے اس پہ منع بھی کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العالمین ہی مختار کل ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں قرآن کریم کی آیت ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ جو شخص اپنا فائدہ نہ کر سکے، اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک نہ ہو، وہ دوسروں کے لیے کیسے نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے؟ قرآن کی آیت دیکھیں آپ، اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، تم سب کے سب محتاج ہو۔ اب ان سب کے سب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، تمام نبی آ گئے، تمام رسول آ گئے، سب آ گئے، تم سب کے سب محتاج ہو۔ تو جب محتاج ہے تو مختار کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ جنگ احد کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، تلوار کا زخم لگا ہوا ہے چہرے پر، دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں، پتھر بھی پھینک کے مارا گیا، دندان مبارک شہید ہو گئے۔ ان تمام چیزوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ اللہ نے وحی نازل فرمائی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، اے نبی یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، ہم چاہیں تو عذاب دیں، ہم چاہیں تو معاف کر دیں، یہ ہمارے بس کی بات ہے، ہمارے اوپر ہے، یہ آپ کا معاملہ نہیں، آپ ان کے اوپر بد دعا نہیں کر سکتے۔ منع کر دیا گیا، نبی بد دعا کر رہے ہیں لیکن اللہ منع کر رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آپ مختار کل نہیں تھے، ہر چیز کا اختیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے تاریخ میں اٹھا کر دیکھیے، جن لوگوں کا نام لے لے کر نبی نے بد دعا فرمائی جنگ احد کے اندر، 2 سال گزرنے کے بعد جب جنگ خندق کا موقع آیا، ان میں سے اکثر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کھڑے تھے اور مشرکین سے جنگ کر رہے تھے۔ یہ ہے معاملہ۔ تو مختار کل کا عقیدہ صرف اللہ کے لیے رکھا جائے، اللہ رب العالمین مختار کل ہے، تمام چیزوں کا اختیار اور کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں۔ چچا کا انتقال ہو رہا ہے اور آپ چاہ یہ رہے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے، اور کئی بار کہا بھی، بخاری کی روایت ہے، آخر میں اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ جس کو چاہیں وہ ایمان نہیں لا سکتا، ہدایت پہ نہیں آ سکتا، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے اس آیت کے اندر، ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، اور ایک یہ ہے کہ نبی کہیں کہ مجھے اس سے محبت ہے، مجھے ان سے محبت ہے۔ یہاں فرمایا من احببت، اے نبی تم جس سے محبت کرتے ہو، تم جس کو چاہتے ہو، تم جس سے محبت کرتے ہو، اس کو بھی تم ہدایت پہ نہیں لا سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ لائے کرائے گا۔ تو اس آیت کے اندر اس عقیدے کا رد کیا گیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اختیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا۔ اصل میں ہے کیا، اس عقیدے کو لانے کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ مختار کل تمام چیزوں کا اختیار اور کنٹرول اور طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر اللہ کے علاوہ کسی سے نہ دعا کی جا سکتی ہے، نہ مانگا جا سکتا ہے، نہ بچہ بچی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے ہاتھ میں بھی ہے، نبی کے ہاتھ میں بھی ہے، تو پھر انسان کا ذہن بھٹکتا ہے کہ جب اللہ نے نبی کو اختیار دے دیا تو ہو سکتا ہے کہ ولیوں کو بھی دے دیا ہو، اس لیے چلو ان سے بھی مانگ لیتے ہیں، ان کے پاس بھی چلے جاتے ہیں۔ اگر صرف اللہ کے ہاتھ میں کنٹرول ہے تو یہ دکانیں بند ہو جائیں گی، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اللہ کے ہاتھ سے نکال کر کنٹرول اگر اور اختیار لوگوں میں بانٹ دیں گے تو پھر اس کے ذریعے سے دکانیں چلتی رہیں گی کہ ان کے پاس بھی ہو سکتا ہے ہو، ان کے پاس بھی ہو سکتا ہے ہو، ان کے پاس بھی ہو سکتا ہے کوئی اختیار اور کوئی کنٹرول ہو۔ تو یہ عقیدے کو لانے کی وجہ بنا۔ اس آیت کے اندر بتایا گیا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ ایسی چیز کو کیوں حرام کر رہے ہیں جس کو اللہ نے حلال آپ کے لیے کیا ہے۔ یہ سورہ تحریم کی آیت ہے۔
اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔